بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین سال اول کا تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور پچھلی کلاس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ ابتدائی باتیں عرض کی تھی۔ کسی کو یاد ہے کتنی باتیں ہوئی تھی؟ 4 ہوئی تھی؟ 3 ہوئی تھی؟ 3 باتیں ہوئی تھی؟ 3 ہوئی تھی نا؟ 3 باتیں عرض ہوئی تھی۔ امید ہے کہ وہ 3 باتیں آپ حضرات کو محفوظ ہوں گے، یاد ہوں گے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں، اور ترتیب کیا ہوگی اس کی وہ میں آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب قرآن کریم بھی کھول لیں اور کاپیاں بھی کھول لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ۔ 4 باتیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، جو غالباً عرض بھی کی تھی کہ سب سے پہلے ہم سورت کا ترجمہ کریں گے، پھر اس سورت کی وجہ تسمیہ، پھر اس سورت کا موضوع، اور پھر اس سورت کا خلاصہ۔ 4 باتیں۔ کاپیاں ہیں؟ کاپی نکالیں لازم۔ قرآن بند نہ کریں، کاپیاں بھی نکال لیں، قرآن بھی کھلا رہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہے، لکھیں شاباش، تمام تعریفیں خاص ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، جو نہایت مہربان
بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا. جو مالک ہے بدلے کے دن کا. دوسرا ترجمہ دیکھیں، ایسا بھی ہوگا کہ کبھی ایک آیت یا ایک لفظ کے دو ترجمے آئیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ حضرات ساتھی تو ماشاءاللہ سب سنجیدہ لوگ ہیں. ایسی صورت میں جب دوسرا یا تیسرا لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ درمیان میں ہیش لگا دیں. ہیش ہوتا ہے نا، ہیش لگا کے پھر دوسرا لکھ لیں. اگر 3 ہے تو پھر ایک ہیش لگا کے تیسرا لکھ لیں. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس آیت یا اس لفظ کے ایک سے زیادہ ترجمے ہوئے. تو یہاں ہمارے سامنے جو لفظ دین آیا ہے نا، دین، اس دین کا ایک ترجمہ تو آپ نے لکھ لیا، کیا؟ بدلہ. بدلہ، جو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا. دوسرا ترجمہ لکھیں، جو بادشاہ ہے روز جزا کا. جو بادشاہ ہے روز جزا کا. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی. عربی میں راستے کو کیا کہتے ہیں؟ صراط. اور مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا. ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم کون سا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. جن پر آپ نے انعام فرمایا. اچھا، بریکٹ میں ایک بات لکھیں اس کے ساتھ. بریکٹ میں آپ جانتے ہیں جو بات بریکٹ میں آتی ہے وہ وضاحت کے لیے ہوتی ہے تاکہ بات صاف ہو جائے. بریکٹ میں لکھیں اور ان کے 4 درجے ہیں، اور ان کے 4 درجے ہیں، اور ان کے 4 درجے ہیں. بریکٹ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ہم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا کہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اب اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہے ان کے کتنے درجے ہیں؟ 4. اور یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے، وہ آ جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر نہ آپ کا غضب اترا، ان پر نہ آپ کا غضب اترا. غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو، ناراضگی. ان پر نہ آپ کا غضب اترا. بریکٹ میں لکھیں یہود. یہود، یہودی ہے نا، یہود.
وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اور نہ وہ گمراہ ہوئے. بریکٹ میں لکھیں عیسائی. عیسائی. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کسی کا نام لے کے اس کی وضاحت کرے. بعض دفعہ اشارہ دیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن کریم یہ ایک تعلیم دے رہا ہے. آج لوگ جذبات میں کہتے ہیں نا بھئی یہ کیسے، تو حق کے خلاف ہے. حق کے خلاف ہے کہ جب تک نام نہیں لیا تو کیسے ہو سکتی ہے بات. دیکھیں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں دو کفار کے طبقوں پر رد کیا لیکن نام نہیں لیا، بلکہ اشارہ کیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو مغضوب علیہم ہے اور ایک طبقہ ضالین ہے. مغضوب سے مراد کون سا طبقہ ہے؟ یہود ہے. اور ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہے. اور یہ جو آپ نے یہود اور عیسائی لکھا نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی کی ذاتی تشریح یا تفسیر ہے. قرآن کریم ہی کے کئی مقامات پر یہود کے لیے غضب کا لفظ آیا ہے، عیسائیوں کے لیے ضال کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان الفاظ کے یہ معنی نکالے گئے. یہ ترجمہ لکھ لیا دوستوں آپ لوگوں نے؟ ایک ساتھی کھڑے ہو کر سنا دیں اس کو. دیکھ کے سنا دیں لیکن سنا دیں، غور سے سنیں. جی ٹھیک. دونوں ترجمے ہو گئے نا. جو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا یا بادشاہ ہے روزے جزا کا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. شاباش. اور کوئی ایک ساتھی؟ جی شاباش. بیٹھ جائیں. سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے دوستوں. اب تفسیر میں تو قرآن کریم کی تفسیر میں اس کے حل میں بہت ساری باتیں ہیں نا. یہ تو ایک سمندر ہے، ساری باتیں ہم شروع میں نہیں کریں گے، لیکن چونکہ سبق کا بالکل آغاز ہے تو ہمیں چند باتیں ایسے اشارتاً یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک کے اس کلام میں کتنا علم چھپا ہوا ہے. ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ عام طور پہ ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے، بہت سو کو یاد بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ کا ترجمہ آپ ساتھیوں نے لکھا کہ تمام تعریفیں خاص ہے اللہ ہی کے لیے. یہی لکھا، آپ کو ہر ترجمے میں یہی ملے گا، تمام تعریفیں خاص ہے. لیکن یہ جو تمام کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں کون سا لفظ ہے؟ تمام جو ہم کر رہے ہیں نا کہ تمام تعریفیں، کہیں سے تو کر رہے ہیں. دیکھیں تعریف کے لیے لفظ حمد آیا اور اللہ ہی کے لیے اس کے لیے للہ آیا. یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہاں ال سے کر رہے ہیں، ال سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں عربی میں تمام کے لیے لفظ آتا ہے کلن. کلن تو اس اعتبار سے تو ہونا چاہیے تھا کل الحمد للہ رب العالمین، لیکن کل نہیں ہے. یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ ایک حرف بڑھتا ہے، ایک حرف، اور ترجمے کو بڑھا دیتا ہے. حمد پر لفظ الف لام جب داخل ہو جائے
تو اس کے اندر لفظ تمام آ جاتا ہے. پھر سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اگر آپ سے کوئی پوچھے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کبھی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ تو مسلمان ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، تمام کا ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے لفظ حمد پہ الف لام یہاں داخل ہوا ہے، اس الف لام کی وجہ سے ترجمے میں کیا آ گیا؟ تمام آ گیا. کیا آ گیا؟ تمام آ گیا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اچھا، اسی طرح ایک اور بات اشارتاً عرض کرتا ہوں. آپ حضرات نے الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا؟ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ نہایت یا بہت، یہ جب کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ بہت بڑے آدمی ہے جی، وہ تو بڑے مالدار ہے، بڑے سخی ہیں، بڑے سچے ہیں، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہاں الرحمن اور الرحیم کے اندر دونوں میں ترجمے میں آپ نے نہایت کا اور بہت کا اضافہ کیا ہے. یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ الف لام سے نہیں ہوا. یہ کس سے ہوا؟ سمجھ گئے؟ الف سے نہیں ہوا. دیکھیں یہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم جو ہے، یہ عربی زبان کے دو صیغے ہیں اور دونوں آتے ہیں مبالغے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. مبالغہ سمجھتے ہیں دوستوں؟ مبالغہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا. مثال کے طور پہ ابھی آپ حضرات کا سہمائی امتحان ہوگا، تھوڑا ٹائم ہے، ساتھی پریشان نہ ہو، سہمائی امتحان ہوگا انشاءاللہ. اچھا، امتحان کے اندر آپ 12-13 ساتھی ہیں، اساتذہ آپ کے پیپرز چیک کریں گے. ایک ساتھی آپ میں سے ایسا ہے کہ جس نے ایک پرچہ لکھا، خوب لکھا اور کمال کر گئے. چیک کرنے والے استاد جب رپورٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سب کے پرچے اچھے تھے لیکن ایک کی تو بات ہی الگ تھی. یہ جو اظہار کیا نا جملے کا، یہ کہلاتا ہے مبالغہ. یعنی کسی کی تعریف کے لیے کوئی خاص جملہ بول دیا، وہ تو حد کر گئے، وہ تو کمال کر گئے، ان کی تو مثال ہی نہیں ہے کوئی. یہ کہلاتا ہے مبالغہ. اردو میں ہم اس کے لیے اتنا بڑا جملہ بولتے ہیں کہ بھئی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن عربی زبان کے حروف بہت کم ہوتے ہیں لیکن معنی اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. رحمان اور رحیم یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ مبالغے کے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ لہذا اس کا ترجمہ بھی وہ ہوگا کہ جس سے مبالغے کا پتہ چلے. اس لیے آپ نے ترجمہ کیا لکھا؟ نہایت مہربان. صرف مہربان نہیں کہا نا، اور آگے کہا بہت رحم کرنے والا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوست؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں. آپ نے نیچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے، یہ ہی لکھا نا آپ لوگوں نے. حالانکہ سادہ ترجمہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو بھی بات پوری ہے. لیکن جب کسی چیز پر زور ڈالنا ہو، بھئی میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، ہے نا. مقصد ہے کہ باقی امکانات کا دروازہ بند کیا جاتا ہے. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی ساتھی کہتے ہیں بھئی وہ میرے بیٹے کہہ رہے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، لیکن وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، کسی کا بھی کہہ دے وہ. آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ترجمہ کیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہی کی جو تاکید آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی؟ یہ جو ایاک ہے نا، ایاک یہ پہلے آ گیا ہے اور نعبد بعد میں آ گیا ہے. ایاک پہلے آیا نا اور نعبد بعد میں آ گیا. اسی طرح آگے ایاک پہلے آیا اور نستعین بعد میں آیا. جبکہ
عربی لغت کے اعتبار سے جملہ جو ہوتا ہے اس میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ لوگ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے دوستو؟ دوسرے اسٹیشن سے باتیں شروع ہو گئی۔ میں صرف آپ حضرات کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ علم تفسیر بہت ضروری ہے اور اس پر بہت کام ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ذہن کی کشادگی بہت ضروری ہوتی۔ اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے؟ عمار۔ عمار بھائی، عمار آپ کیوں لیٹ آئے؟ میں وضو کر کے آیا۔ انہوں نے کہا میں وضو کر کے آیا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا یہ جو جملہ ہے میں وضو کر کے آیا، اس میں فعل کیا ہے؟ عمل۔ فعل کیا ہے؟ وضو۔ وضو کا عمل ہوا ہے نا، وضو عمل ہو گیا، فعل ہو گیا۔ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ عمار ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ترتیب ہے اس جملے کی، بات سمجھ گئے؟ تو وضو فعل ہے اور عمار اس کے فاعل ہے۔ اچھا، اگر یہ بولتے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا، اب ایک چیز اور بڑھ گئی نا، تو وضو فعل تھا، عمار فاعل تھے، ٹھنڈا پانی مفعول تھا۔ ابراہیم بھائی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، فعل، فاعل اور مفعول۔ وضو کرنا فعل، کرنے والے عمار اس کے فاعل، ٹھنڈے پانی سے ہوا، ٹھنڈا پانی کیا ہے؟ مفعول۔ جملے کی ترتیب یہ ہوتی ہے عربی میں، باقی کسی زبان میں کوئی ترتیب نہیں ہے دوستو۔ یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ عربی زبان جب بولی جاتی ہے تو ترتیب میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ اب اس کا عربی ترجمہ اگر میں کروں تو یہ ہوگا توضأ عمار بالماء البارد۔ توضأ، وضو کیا، کس نے کیا؟ عمار۔ کس چیز سے کیا؟ بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے کیا۔ تو ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ فعل ہے، پھر فاعل ہے اور پھر مفعول ہے، ہونا یہ چاہیے۔ اس کے اعتبار سے جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے نا، اب اسی جملے پہ آ جائے دوستو۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھیں۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس جملے میں فعل کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت عمل ہے نا، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ ہم ہیں۔ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی۔ تو اللہ کی ذات کیا ہو گئی؟ مفعول ہو گئی۔ ایسا ہی ہوا نا، ہم عبادت کرنے والے ہیں، اللہ پاک کی کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ترتیب کے اعتبار سے ایاکا کو بعد میں آنا چاہیے تھا، یہ مفعول ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ نعبد ایاکا ونستعین ایاکا، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں، جب بھی عربی زبان میں مفعول پہلے آ جائے، فعل اور فاعل بعد میں ہو جائے، اس میں تاکید کا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ ہی جو آپ نے کیا نا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ اس جملے میں مفعول پہلے آ چکا ہے اور فعل اور فاعل بعد میں جا چکے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ہم نے پچھلے سال والوں کو نہیں بتائی تھی، یہ ابراہیم بھائی گواہ ہے، نہیں بتائی تھی نا، لیکن دیکھیں آپ لوگوں کو بتا دی، اس لیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور باذوق ہیں، طلب والے ہیں، ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ایسا۔ تو خیر مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ ساتھی کہیں یار سر میں پہلے ہی درد تھا اور گرمی بھی زیادہ ہے، پھر تفسیر کے نام پہ الگ باتیں شروع ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مزہ آ گیا انشاءاللہ؟ اللہ پاک آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔